حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ابن ادھم بہت بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ دونوں تقریباً ایک ہی زمانے میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم ابن ادھم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے اور کئی مہینوں کے بعد اپنے شہر میں واپسی ہوگی۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ابن ادھم نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے شفیق بلخی سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے سفر سے؟ شفیق بلخی نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو چکا تھا، ایک جگہ پہنچا، وہ ایک غیر آباد جگہ تھی، میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی، مجھے اس چڑیا کو دیکھ کر ترس آ گیا، میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی خوراک کیسے حاصل کرتی ہوگی۔ میں بھی اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی، اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی، وہ معذور چڑیا کے پاس اتری اور اپنی چونچ میں سے وہ چیز اس کے سامنے گرا دی۔ معذور چڑیا نے اس دانے کو اٹھا کر کھا لیا، اس کے بعد آنے والی طاقتور چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھے رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کروں اور اپنے رزق کا انتظار کروں۔ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور اب میں واپس چلا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا کہ اے شفیق، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس چڑیا کسی ہو جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتی ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتی ہے؟ شفیق بلخی نے یہ سنا تو حضرت ابراہیم ابن ادھم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا اے ابراہیم، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا، بات تو دراصل وہی ہے جو تم نے کہی ہے اور تمہاری بات بالکل درست ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لے لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعے میں بیک وقت دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کس واقعے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظر آتی ہے اور دوسرے زاویے سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ منفی سبق ہوتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں بے حد مثبت سبق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چیزوں کو اس کے اچھے رنگوں میں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر ہم غور کریں تو یہ زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بے شک خدا نے رزق معذور چڑیا کو بھی عطا کیا اور ساتھ میں اس طاقتور چڑیا کو بھی دیا جو اپنی معذور ساتھی کو رزق پہنچا رہی تھی، اور اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم معذور چڑیا بننا پسند نہ کریں بلکہ طاقتور چڑیا بنیں اور دوسروں کے بھی کام آئیں۔